بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوا کی تعریف۔ جوا کو عربی میں قمار کہتے ہیں۔ اس کی تعریف ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب یعنی ناکام ہونے والے کی کوئی چیز غالب یعنی کامیاب ہونے والے کو دی جائے گی، یہ قمار یعنی جوا کہلاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کل دنیا میں جوئے کے نت نئے طریقے رائج ہیں۔ ان میں سے 6 یہ ہیں۔ نمبر 1، لاٹری۔ اس طریقہ کار میں لاکھوں کروڑوں روپے کے انعامات کا لالچ دے کر لاکھوں ٹکٹ معمولی رقم کے بدلے فروخت کیے جاتے ہیں۔ پھر قرعہ اندازی کے ذریعے کامیاب ہونے والوں کو چند لاکھ یا چند کروڑ روپے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، جبکہ بقیہ افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ یہ بھی جوا ہی کی ایک صورت ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نمبر 2، پرائز بانڈ کی پرچی۔ حکومت پاکستان 200، 750، 1500، 7500، 15000، 40,000 روپے کی قیمت کے انعامی بانڈ بینک کے ذریعے جاری کرتی ہے اور جدول کے مطابق ہر ماہ قرعہ اندازی کے ذریعے کروڑوں روپے کے انعامات خریداروں میں تقسیم کرتی ہے۔ جس کا انعام نہیں نکلتا اس کی بھی رقم محفوظ رہتی ہے، وہ اسے جب چاہے یعنی کیش کروا سکتا ہے۔ یہ جواز جائز ہونے کی صورت ہے اور جوئے میں داخل نہیں، لیکن اس کے متوازی بعض لوگ انعامی بانڈ کی پرچیاں بیچتے ہیں اور ان پرچیوں کی خرید و فروخت غیر قانونی، ناجائز و حرام ہے، کیونکہ بیچنے والا حکومت کی طرف سے جاری کردہ پرائز بانڈ اپنے ہی پاس رکھتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو پرائز بانڈ بھی بیچنے والے کے پاس نہیں ہوتے۔ پرچی بیچنے والا خریدار کو قلیل رقم کے بدلے پرچی پر محض ایک نمبر لکھ کر دے دیتا ہے کہ اگر اس نمبر پر انعام نکل آیا تو تمہیں میں اتنی رقم دوں گا۔ انعامی پرچی کا یہ کام بھی جوا ہے، کیونکہ اس میں انعام نہ نکلنے کی صورت میں خریدار کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ نمبر 3، موبائل میسیجز اور جوا۔ موبائل پر مختلف سوالات پر مبنی میسیجز بھیجے جاتے ہیں، جس میں مثلاً کون سی ٹیم جیتے گی یا پاکستان کس دن بنا تھا، درست جواب دینے والوں کے لیے مختلف انعامات رکھے جاتے ہیں۔ شرکت کرنے والے کے موبائل بیلنس سے قلیل رقم مثلاً 10 روپے کٹ جاتی ہے، جس کا انعام نہیں نکلتا ان کی رقم ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی جوا ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نمبر 4، معمہ۔ اس میں ایک یا ایک سے زائد سوالات حل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، جس کا حل منتظمین کی مرضی کے مطابق نکل آئے اسے انعام دیا جاتا ہے۔ انعامات کی تعداد 3 یا 4 یا اس سے زائد بھی ہوتی ہے، لہٰذا درست حل زیادہ تعداد میں نکلیں تو قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کھیل میں بہت سارے افراد شریک ہوتے ہیں۔ ان کی شرکت 2 طرح سے ہوتی ہے، مفت اور معمولی فیس دے کر۔ اگر شرکاء سے کسی قسم کی فیس نہ لی جائے اور کوئی بات مانع شریعت نہ ہو تو اس کا انعام لینا جائز ہے۔ جس میں شرکاء سے فیس لی جاتی ہے اس میں انعام ملے یا نہ ملے رقم ڈوب جاتی ہے۔ یہ صورت جوا کی ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نمبر 5، پیسے جمع کر کے قرعہ اندازی کرنا۔ بعض افراد یا دوست آپس میں تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے قرعہ اندازی کرتے ہیں کہ جس کا نام نکلا ساری رقم اس کو ملے گی۔ یہ بھی جوا ہے، کیونکہ بقیہ افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات پیسے جمع کر کے کوئی کتاب یا دوسری چیز خریدی جاتی ہے کہ جس کا نام قرعہ اندازی میں نکل آیا یہ کتاب دے دی جائے گی۔ یہ بھی جوا ہے۔ یاد رہے کہ بعض کمپنیاں اپنی مصنوعات خریدنے والوں کو قرعہ اندازی کر کے انعامات دیتی ہے۔ یہ جائز ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کی بھی رقم نہیں ڈوبتی۔ نمبر 6، مختلف کھیلوں میں شرط لگانا۔ ہمارے ہاں مختلف کھیل مثلاً گھڑ دوڑ، کرکٹ، کیرم، تاش، شطرنج وغیرہ 2 طرفہ شرط لگا کر کھیلے جاتے ہیں کہ ہارنے والا جیتنے والے کو اتنی رقم یا فلاں چیز دے گا۔ یہ بھی جوا اور ناجائز و حرام ہے۔ کیرم اور بلٹ کلب میں کھیلتے وقت عموماً یہ شرط بھی رکھی جاتی ہے کلب کے مالک کی فیس ہارنے والا ادا کرے گا۔ یہ بھی جوا ہے۔ بعض نادان گھروں میں مختلف کھیل مثلاً تاش، لوڈو پر 2 طرفہ شرط لگا کر کھیلتے ہیں اور کم علمی کے باعث
اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، وہ بھی سنبھل جائیں کہ یہ بھی جوا اور اپنا اور جوا جو ہے وہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب جوے سے توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ جوا کھیلنے والا اگر نادم ہوا تو اس کو چاہیے کہ بارگاہ الہی عز و جل میں سچی توبہ کرے، مگر جو کچھ مال جیتا ہے وہ بستور حرام ہی رہے گا۔ اس ضمن میں رہنمائی کرتے ہوئے امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ جس قدر مال جوئے میں کمایا محض حرام ہے، اور اس سے نجات کی یہی صورت ہے کہ جس سے جتنا مال جیتا اسے واپس دے دے، یا جیسے بنے اسے راضی کر کے معاف کرا لے، وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو واپس دے، یا ان میں جو عاقل بالغ ہوں ان کا حصہ ان کی رضامندی سے معاف کرا لے، باقیوں کا حصہ ضرور انہیں دے کہ اس کی معافی ممکن نہیں۔ اور جن لوگوں کا پتہ کسی طرح نہ چلے، نہ ان کا اور نہ ان کے ورثاء کا، ان سے جس قدر جیتا تھا ان کی نیت سے خیرات کر دیں، اگرچہ خود ہی اپنے ہی محتاج بہن بھائیوں بھتیجوں بھانجوں کو دے دے۔ آگے چل کر مزید فرماتے ہیں کہ غرض جہاں جہاں جس قدر یاد ہو سکے اتنا مال فلاں سے ہار جیت میں زیادہ پڑا تھا اتنا تو انہیں یا ان کے ورثاء کو دے۔ یہ نہ ہو کہ ان کی نیت سے یعنی صدقہ کریں، اور زیادہ پڑھنے کے یہ معنی ہے مثلا ایک شخص کے 10 بار جوا کھیلا، ایک شخص سے 10 بار جوا کھیلا، کبھی یہ جیتا کبھی یہ ہارا، اب اس یعنی سامنے والے جواری کے جتنے کی رقم کی مقدار مثلا 100 روپے کو پہنچی، اور یہ خود سب دفعہ کے ملا کر 125 جیتا، تو 100 برابر ہو گئے، 25 روپے اس کے دینے ہیں تو اتنے ہی واپس کر دے۔ اور جہاں یاد نہ ہو کہ کون کون لوگ تھے اور کتنا مال لیا، وہاں زیادہ سے زیادہ مقدار کا اندازہ لگائے کہ اس تمام مدت میں کس قدر مال جو ہے سے کمایا، اتنا مالکوں یعنی ان نامعلوم